بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نوجوانوں، ایک عام سی بات ہے، ہم لوگ سب سمجھتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اعلیٰ ترین مخلوق میں شمار ہوتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ شکل اور یہ صورت، یہ عقل عطا فرمائی ہے، بلا مقصد کے نہیں عطا فرمائی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، لہو و لعب میں وقت کو نہ گزاریں۔ مثال ایک بڑی پیاری سی میرے دماغ میں آئی، ہم زندگی کا مقصد ہے ہمارا کہ ہم انسانوں کی بہتری کے لیے کام کریں، یہ ہے ہمارا مقصد۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھیں اور آگے بڑھیں، یہ مقصد ہے، زندگی ہے۔ لیکن ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں جیسے کہ ہمیں لاہور جانا ہے، تو گاڑی میں جب ہم جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن پڑتے ہیں، ہم وہاں ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے، کبھی چائے پینے کے لیے، کبھی پھل خریدنے کے لیے اترتے رہتے ہیں۔ تو یہ ضرورتیں ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ضرورتوں میں نہ الجھ جائیں، بلکہ مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، اس کو نہ بھولیں۔ جیسے کہ ہمیں لاہور جانا تھا یا اسلام آباد جانا تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے جس میں بیچ میں کوئی اسٹیشن آیا، ضرورت کے لیے ہم اسٹیشن پہ اترے، چائے پی رہے ہیں کہ جتنے میں گاڑی چلنے والی ہوئی، ہم نے ضرورت کو موقوف کر دیا، چائے کو رکھ دیا اور فوراً گاڑی پکڑ لی۔ یہ ایک آسان سی مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ مقصد کے خاطر ضرورت کو چھوڑا جا سکتا ہے، مقصد کے خاطر ضرورت کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور مقصد کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہمارا مطمع نظر جو ہے انسانیت کی خدمت کرنا، انسانوں کی آپس میں محبت و پیار پیدا کرنا اور ان کو آگے کی منزل کی طرف بڑھانا، یہ ہے ہمارا مقصد زندگی۔ اب ہم کیا کریں؟ دنیا کی جو الجھنیں ہیں، دنیا کی جو ایک خاص قسم کی کیفیات پیدا ہو گئی ہیں، لڑائی جھگڑے اور تمام، ان میں الجھ جائیں اور مقصد کو بھول جائیں۔ تو یہ سب ہماری چیزوں کی، ہمارے ارد گرد کی باتیں جو پیدا ہو رہی ہیں نا، یہ ضرورتیں ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ بیچ میں رکاوٹیں ہیں، طرح طرح کی معاشرتی رکاوٹیں بھی ہیں اور اخلاقی رکاوٹیں بھی ہیں، ہر قسم کی رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کے لیے محبت، پیار، صلح و آشتی پیدا کریں، ہم انسانوں کو جمع کریں، ہم انسانوں کو آپس میں محبت و پیار سے رہنے کے لیے تیار کریں، یہ ہے ہمارا مقصد۔ یہ دیکھیں، ہر انسان کے پاس عقل ہے، یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اشرف المخلوق کو، وہ بھلے اور برے کو پہچانتا ہے۔ پھر اس وقت کی تعلیم نے، جبکہ سائنس کی وہ جو عقل کی جو گتھیاں ہیں، ان کو سلجھانے کے لیے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیے ہیں، وہ اس قدر الحمدللہ وسیع تر انداز میں موجود ہیں کہ ہم بڑے اچھے انداز میں کھوٹے اور کھرے کی، اچھے اور برے کی تمیز کو بہت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔
اب یہ کہ ہم نے کہیں ہماری اس سوچ میں کہیں بیاس تھنکنگ آ گئی ہے، کہیں عصبیت آ گئی ہے، کہیں قومیت آ گئی ہے، کہیں کچھ اور ہو گیا ہے، اور ہم مقصد سے ہٹ کر کے مختلف چیزوں میں پھنس گئے ہیں. کوئی ضرورتیں ہیں، کوئی جھگڑے ہیں، کوئی عصبیتیں ہیں. غرض یہ ساری پریشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر کے ہم انسانیت کا جو مقصد ہے اس سے الگ ہٹ جاتے ہیں. بات میں نے یہ شروع کی کہ ہمارے سامنے مقصد ہونا چاہیے، غرض یعنی اس مقصد کے خاطر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا وہ اس مقصد کو تک پہنچنے کے لیے ضرورتیں ہیں. تو ہماری کوششیں، ہماری چیزیں ہمیں مقصد سے دور نہ کر دیں، ہم ضرورتوں میں نہ پھنس جائیں اور ہم مقصد سے نہ ہٹ جائیں. یہ ایک بڑی اہم بات میرے سامنے آئی آج، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ مقصد اعلیٰ کیا ہے. انسانیت کو اکٹھا کر کے محبت پہ استوار کرنا، آپس میں محبت و پیار سے رہنے کے لیے تیار کرنا، یہ مقصد اعلیٰ ہے. بس اس کو سامنے رکھے ہوئے راستے کی جو کچھ چیزیں بھی ہیں جسے ہم ضرورتیں کہتے ہیں، ضرورتوں میں نہ پھنسیں، مختلف قسم کی جو رکاوٹیں ہیں ان میں نہ پھنسیں، ہم مقصد کو سامنے رکھیں. جیسے آپ کو میں نے مثال دے کے بتایا کہ ہمیں اسلام آباد جانا ہے تو ہم کہیں اسٹیشن پہ اتر کے پھل خرید رہے ہیں، تو پھل خریدنا ہماری ایک ضرورت ہے. وہاں پہ ہم ضرورت کو پھل خریدنے میں دیر ہو رہی تو ہم پھل وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم گاڑی پکڑ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم دوسرے اور کاموں میں نہ الجھیں، ہمارے سامنے مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی فلاح و بہبود. آج کی بات مختصر سی ہے لیکن آپ کے دل میں شاید اتر جائے میری بات. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے کہی ہے. السلام علیکم.